چارہ ساز ہو سرخیل ہو جا. گلگت کے خطیب بھی ہیں. میں دیوانگی یعنی اسلامی علوم کی طرف تھی اور میرا رجحان زیادہ اس طرف تھا. علوم اسلامی کا جو ہے سرکاری دفاتر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے. میں دوبارہ جا کر جو ہے میٹرک کا امتحان دیا. 81 میں فارغ ہوا ہوں. 91 تک میں جو ہے تقریباً جو ہے بی ایڈ کر چکا تھا. شروع سے ہی تحقیق اور تصنیفات کی طرف رجحان تھا. میں نے فقہ الاحوذ کا جو ہے اس کی عربی میں شرح لینے کا آغاز کیا. کہ آپ کی تقریباً 20 سے زائد کتابیں ہیں. جی کچھ منظر عام پر آ چکی ہیں. ان روایات کو بھی میں نے پیش کر کے سید محمد نورس کے فقہ کو اجاگر کرنے کو، اس کے حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تقریباً شائع ہو چکا ہے، مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو اس میں یعنی کہ اسلام میں طہارت کی اہمیت پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. وہ مسائل جو پوچھ کر حل نہیں کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں، وہ ادھر مطالعہ کر کے اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں. احسان علی دانش صاحب ہمارے ایک معروف سکالر ہے اور مختلف قسم کے جو موضوعات پہ وہ لکھتے رہتے ہیں. دیکھیں، آپ نے گلشن راز تو سنا ہوگا لیکن گلشن خاص نہیں سنا ہوگا. ہم مولانا رومی کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو حیات شخصیات ہیں انہوں نے بھی فارسی میں لکھی ہیں. میں نے اپنے خون پسینہ جمع کر کے لکھا ہے، شریعت تو طریقت جدا تن بوت. سبحان اللہ. یہ شریعت و طریقت جو ہے ظاہراً دیکھنے میں جدا جدا جسم ہے، لیکن کہ عرفان دین آن شناختن بوت. ہمارے لیے میر شری ہمدانی افلاطون بھی ہے، جالندوس بھی ہے. امت اسلام کا ارسطو تو ہی ہو. یہ افراط و تفریط دور مزوس، اس وجہ سے اس کے طفیل سے میں افراط و تفریط کے شکار میں نہیں ہوں. غزلیات میرے اشعار جو ہے وہ الگ ذخیرہ موجود ہے. ایک پروفیسر پنجاب سے لے جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کتاب پر جو ہے لیکچر دے رہے ہیں. سائر الحائر اسی طرح جو ہے اللومۃ اللائم جو ہے نجم الدین کبریٰ کی ان کتابوں کا بھی تذکرہ اس نے کیا ہے. سب سے زیادہ احادیث جو فضیلت میں ملتی ہیں وہ مولا علی کی شان میں ملتی ہیں. تو اس کو شرح جو ہے میر شری ہمدانی نے کی ہے، میں نے اس کو اردو ترجمہ کیا. وسائل نہ ہونے کے عالم میں مسائل ہی مسائل ہیں. میں دل سے آپ کا تمام کا جو ہے اہل علم کا جو ہے میں عزت کرتا ہوں. مجبور ہو کر میں نے اپنے نام سے جو ہے یہ ایک ادارہ میں نے بنایا. اللہ کرے ادارہ پسند ہونا، اسی ادارے کو تجویز کر کے جو ہے نا اس کو فروغ دے سکتے ہیں. اب اس علم کو عملی دنیا میں جو جس ہستی نے جو ہے ہمیں بیدار کیا، فقیر علیہ رحمہ ہے، قبلہ محترم جو ہے بارسم علی ہیں. میرے شروع سے آخر تک میرا ان کے ساتھ قلبی دوستی ہے اور تعلق ہے، اور اس وقت جو ہے ملت کے جو ہے کہ رہنما ہیں. ان کے مشن جو ہے فقیر علیہ رحمہ کا مشن ہے. میری تقدیر کی تشکیل ہو جا، میری تدبیر کی تکمیل ہو جا. فروغ نقش حق پانے کی خاطر خدا کی راہ میں تحلیل ہو جا. اچھل دنیا سے مثل موج انور، تو چارہ ساز ہو سرخیل ہو جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، آج میری خوش بختی ہے کہ آج میرے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے تعارف کا محتاج نہیں ہیں. آج میں انہی کے درمیان موجود ہوں اور انہی سے محو گفتگو ہوں. تو یہ جو اشعار میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اشعار محترم میرے سامنے جو موجود ہیں مولانا شکور علی انور صاحب، انہی کا لکھے ہوئے اشعار ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے علم و عرفان کے حوالے سے، آپ کے تصنیف کے حوالے سے ہم بات کریں گے. مولانا شکور علی انور صاحب، آپ خانقاہ معلیٰ صوفیہ نور بخشیہ گلگت کے پیشمان بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میرے خیال میں یہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو میں بہتر سمجھوں گا کہ مولانا شکور علی انور صاحب خود اپنا تعارف فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرمندہ صاحب، آپ اس انداز سے میری تعریف فرما رہے ہیں. میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا میں شکر گزار ہوں. آپ نے جو عزت بخشی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ پوری ملت کی عزت ہے. اور عرض یہ ہے، میں شکور علی انور ایک ادنا سا خاندان کا ایک فرد ہوں اور گورو سے تعلق رکھتا ہوں. میری تعلیم، ابتدائی تعلیم جو ہے گورو سے پرائمری تک میں نے وہاں سے حاصل کی ہیں. اس کے بعد مختلف مدارس میں دنیا پاکستان کے مختلف خطوں میں جا کر پنجاب میں، کراچی میں، سندھ میں صبح
مختلف اداروں سے میں نے دینی تعلیمات حاصل کی ہیں. فارغ و تحصیل کے بعد پھر واپس آ کر اپنے مختلف وسائل نہ ہونے کے باوجود جو ہے، مسائل کے شکار ہونے کے باوجود جو ہے اپنے طرف سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور ساتھ ہی گلگت جیسے ناہنجار زمین میں ملت نور بخشش کی پرچار کے لیے اور اس کی جو ہے نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. بہت صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ نے بہت سارے مختلف جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہیں، بیسیکلی آپ کورو سے ہیں، تو آپ نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے، آپ کے پرائمری اسکول، پھر سیکنڈری اسکول، پھر ہائر سیکنڈری، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مختلف جگہوں پر چلے گئے. پھر آپ نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا اپنی زندگی میں، اور اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں، مختصراً بتائیے. الحمدللہ تعلیمی میدان میں جب ہم سرگردان تھے تو سب سے پہلے میرا زیادہ تر شوق اور دیوانگی یعنی اسلامی علوم کی طرف تھی، اور میرا رجحان زیادہ اس طرف تھا. والدین کی بھی تربیت ایسی حالت میں تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اچھا عالم بن جائے اور دینی سکالر بن جائے، تو ان کے خواہش کے مطابق جو ہے دینی تعلیم میں مصروف رہے. جب فاضل عربی کی میں نے وفاق المدارس پاس کیے اور اس کے بعد جو ہے پھر واپس گھر میں آیا تو دیکھا جو ہے کہ علوم اسلامی کا جو ہے سرکاری دفاتر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور جہاں جو ہے اس کے توفیل سے کوئی سرکاری نوکری ملنے کی توقع نہیں تھی. تو کسی کو میں نے اپنے درخواست جا کر گزاری تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میٹرک کی ہے. انہوں نے کہا نہیں میٹرک نہیں کی ہے. تو پھر آپ کو کیسے نوکری مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر مجھے ہوش آیا، اچھا بھائی پھر اس کے لیے پھر محنت کرنا پڑے گا. میں دوبارہ جا کر جو ہے میٹرک کا امتحان دیا، پاس ہوا. اس کے بعد ایف اے کے دیا. پھر جناب علی میں نے پی ٹی سی کی. اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا، بی اے کا پاس کی، بی اے کیا، پھر ایم اے کیا. ایم ایڈ تک میں نے جو ہے اس کے بعد فارغ و تحصیل کے بعد میں اس مسئلے سے گزرا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا کیا اور مجھے سروس ملی، سرکاری نوکری ملی، اور میں ٹیچر نامزد ہوا. ادھر واڑی بھی جو ہے میرے پہلی جو ہے جوائننگ وہاں ہوئی. جب میں اس سے پہلے جو ہے میرے خدمات 3-4 سال جو ہے پنڈی کے جو ہے مسجد کے توسط سے دینی خدمات سر انجام دیتے رہے. 3-4 سال کے بعد میں پھر جوائن ہوا نوکری سرکاری اس پہ. تو انہوں نے وہاں اپنے ڈائریکٹر کے پاس جا کے کہا کہ جناب نے ہمارے یہاں عالم تھے تو آپ نے اس کو جو ہے پوسٹنگ ادھر جا کر غالب میں کی ہیں، اب ہم محروم ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں خطبہ دینے کے لیے آ جاؤ، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آ جاؤ. کہا تو انہوں نے کہا یار آج بھی بلاتے ہیں. پھر ٹیلیفونیکل انہوں نے آرڈر کر کے مجھے ٹرانسفر کر کے گلگت لے گئے. اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1991 کی بات ہے. 91 جب 81 میں فارغ ہوا ہوں. 91 تک میں جو ہے تقریباً جو ہے بی ایڈ کر چکا تھا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر میں الحمدللہ نوکری پہ لگ گیا. پھر وہاں جا کر نوکری کرتے رہے جی، ساتھ ساتھ نوکری کے ساتھ ساتھ دینی خدمات میں سر انجام دیتے رہے. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا، باز صاحب یعنی کہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے تھے 1991 سے لے کر اب تک. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں آپ، اور آپ کی شخصیت ہمارے جو موجودہ جدید دور میں خالی ہمیں ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو بہت زیادہ ہمہ جہد رکھتے ہوں، جو تصانیف بھی رکھتے ہیں اور جو درس و تدریس سے بھی منسلک ہیں اور پیشمان کی صورت میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور وہاں پہ نہ صرف آپ تصنیف کی شعبے سے منسلک ہیں بلکہ آپ لوگوں کی روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں. مختلف جو راہ سلوک میں قدم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اپنے خانقاہ پر اعتکاف کے لیے بھی ایز استاد آپ رکھواتے ہیں. تو یہ کتنی خوش بختی کی علامت ہے کہ اس جدید دور میں، اس نفسی دور میں ہمارے درمیان ان جیسی روحانی شخصیات موجود ہیں. اب میں بغیر کسی وقت ضائع کیے آپ کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی طرف آنا چاہوں گا. اور آپ نے اب تک فرمائیے گا کہ کتنی کتابیں اب تک آپ ترجمہ کر چکی ہیں، یا پھر اپنی طرف سے لکھ چکی ہیں، یا پھر آپ لکھ رہے ہیں اب تک؟ الحمدللہ میرا اصل میں شروع سے ہی تحقیق اور تصنیفات کی طرف رجحان تھا، اور شوق اس طرف تھا کہ میں کتاب بینی کے شوق مطالعے کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو دلچسپ کتابیں جب ملتی تھی میں کتابوں کا خزانہ بھی بناتے جاتے تھے. ابھی میرے پاس ہے کہ مختصر اپنی ذاتی لائبریری بھی ہے، پرسنل لائبریری ہے گلگت میں، اور اسی سے میں استفادہ کرتا ہوں. اور الحمدللہ میری 35 سال جو ہے سروس کے دوران
میں عام طور پر جو ہے رسائل کو خصوصاً زیادہ تر نواز صوفیہ کو لکھتا تھا، اور مختلف اخبارات K2 وغیرہ میں جو ہے میرے مضامین آتے تھے، کالم آتے تھے اور لکھتے رہے. لیکن جو ہے ابھی میں 2023 میں سروس سے جو ہے مطلب فارغ بال ہوا، پینشن ہو گئی میرا. ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جو ہے میں بالکل فارغ تھا. تو میرا دل جو ہے اس طرف کچھ زیادہ جو ہے کرنے لگا کہ چلو تصنیف و تالیف پر زور کرنا چاہیے. اتفاقاً یہ ہوا 2020 کو جو ہے 20 کو کورونا کا جو واولہ تھا، اس دوران مجھے مفت میں جو ہے مدرسے سے اسکول سے کہا کہ آپ کو کورونا کا اثر ہو گیا ہے، لہٰذا آپ چھٹی کرو گے. مجھے 20 دن کی چھٹی مل گئی. اسی دوران پھر مجھے جوش چڑھ گیا، پھر ٹھیک ہے کہ کل میں نے فقۃ الاحوذ کا جو ہے اس کی عربی میں شرح لینے کا آغاز کیا ہے، اور باب الطہارت اب تک مکمل کر چکا ہوں. باب الصلاۃ جو ہے میں کام جاری ہے، اور باب الطہارت کی جو ہے کمپوز بھی ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے الحمدللہ پروف ریڈنگ میں مکمل ہو چکے ہیں. بس صرف اشاعت کا مرحلہ رہ گیا ہے. اس کے لیے کوئی سرمایہ دار کی تمنا خواہش میں ہے کوئی ایسا بندہ ہو جائے کہ اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرے. مثلا جو ہے مختلف لوگ ہیں اس سلسلے میں جو ہے ذوق شوق رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایسے واضح لوگ جو ہے دین کے اشاعت کے ساتھ دنیا کے بھی نفع بھی کمائیں. ٹھیک ہے جی، اور دنیا کے سے جو ہے استفادہ ہو جائے. تو میری تالیفات میں ایک آئینہ اسلامی ہے جو چہدہ کلمات مقدسہ کی میں نے شرح لکھی ہے، مبسوط شرح لکھی ہیں، اور تمام مسالک کے لوگ جو پڑھتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں. ساتھ ہی میں نے باب الطہارت پر اردو میں نے کاوش کی ہے، تحقیق کی ہے. الطہارت فی الاسلام کے عنوان سے پہلے فضائل وضو پہ وہ تھا، مختصر تھا، لیکن بعد میں اس کو میں نے بڑھا کر جو ہے ایک وسیع انداز میں الطہارت فی الاسلام معنی سے ہی نام سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کے اندر طہارت کی جو ہے کس حد تک اس کی وقت ہے، اس کے فضائل مسائل ہے. تو فضائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء کرام کی زندگی حیات کے جو ہے طور طریقوں سے استفادہ کیے ہیں، اور قرآن و سنت سے جو ہے اس کے مسائل فقۃ الاحوذ سے لیے ہیں، لے کر جو ہے میں نے اس کو تدوین کی ہیں. اسی طرح جو ہے میری مختلف جو حدیث پر میں نے کام کیا ہے. مسند الفردوس میر صلی حمدانی کی جو ہے کتاب ہے، اس کی میں نے شرح بھی کی ہیں، ترجمہ بھی کیا ہے، اور وہ منظر عام ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی کمپوز ہوا ہے، اور مزید اس پر جو ہے کام جاری ہے. اسی طرح جو ہے قطع کلامی معاف، میں نے جو جب معلوم کروایا کہ واس صاحب نے کتنی کتابیں اپنا تصنیف کی ہیں یا پھر ترجمہ کیا ہے یا پھر شرح لکھی ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی تقریباً 20 سے زائد کتابیں ہیں. کچھ منظر عام پر آ چکی ہیں اور کچھ ابھی طباعت کے سلسلے میں ہیں، اور کچھ پر آپ کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے دیکھیں یہ 20 سے زائد کتب کو تصنیف کرنا، یہ یقیناً اس مختصر عمر میں یہ فکر معاش دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، پیشے سے منسلک ہونا اور بال بچوں کو دیکھنا اور باقی بہت ساری دنیائی مصروفیات ہونے کے باوجود 20 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمات ہے. تو میں نے جہاں پر یہ جو آپ کی جو تصنیف ہیں ان کا میں نے ایک فہرست بنایا تھا، اور جس طرح آپ نے فرمایا 1-2 الطہارت فی الاسلام، اس کے علاوہ آپ نے شرح فقہ الاحوذ. اچھا، یہ جو شرح فقہ الاحوذ ہے زیر طباعت ہے، آپ نے فرمایا کہ باب الطہارت مکمل ہو چکا ہے، یہ کتنے مطلب صفحات پر مشتمل ہوں گے، اور یہ آپ تھوڑا سا فرمائیے. الحمدللہ یہ میں نے عربی میں اس کا انداز سے تحقیق جو ہے اس انداز سے میں نے اپنایا ہے کہ تمام فقہائے اربعہ ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ ہے، حضرت امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اس کے علاوہ فقہ جعفری ہے. ٹھیک ہے نہیں، ان تمام کی روشنی میں جو ہے شاہ سید محمد نوربخش کا کسی بھی مسئلے میں وہ کس امام کے ساتھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جس امام کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا ہے اس فتوے کو قبول کیا ہے، تو ان کرنے کے جو ہے ان کا فتویٰ اس پر کیوں صادر ہے، اس پر میں نے استنباط کیے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی، قرآن کے آیات آئے ہیں، یہ مختلف آیات. میں نے فقہ میں تو یہ ہوتا ہے آیت کے اشارہ کر کے جو ہے رکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں جو ہے اس کے ثبوت میں
پیش کی ہیں. اسی طرح کوئی مسئلہ جو ہے جب سامنے آتا ہے تو اس میں حدیث جو ہے کئی احادیث روایتیں جو نہیں ہیں تو مختلف روایات کو جن فقہاء سے جن محدثین سے جو ہے مروجہ ہم تک پہنچی ہیں ان روایات کو بھی میں نے پیش کر کے سید محمد نوربخش کے فقہ کو اجاگر کرنے کو اس کے حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی انداز سے تو تقریباً عربی متن کو اگر دیکھا جائے باب طہارت کے صرف 12 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ میں نے اس کی شرح کی ہے تو 550 صفحات اب تک ہو چکی ہیں. اور جب تدوین کو لا کر اس کو ایڈٹ کریں گے انشاءاللہ کمپوز ہو کے شائع ہونے تک جو ہے یہ کم از کم 400 450 صفحات پر مشتمل کتاب. مطلب ایک باب جو باب الطہارت ہے صرف اس کا شرح 450 صفحات پر مشتمل انشاءاللہ. یقیناً اس پر آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں محترم ناظرین و سامعین، دیکھیں کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. اور صرف ایک باب 450 صفحات پر مشتمل ہوں گے تو آگے جو 53 ابواب ہیں ان کو اگر باز صاحب شرح فرمائیں گے تو کتنے صفحات پر مشتمل ہوں گے. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ باز صاحب کتنا محنت فرما رہے ہیں. اور جب اس کی مطالعہ کریں گے آپ لوگ تو یقیناً با کی مزید جو قابلیت ہے، جو ہماری جو تعلیمات ہے اس کو اجاگر کرنے میں کتنی کاوشیں تھیں وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اچھا، یہ میرے پاس باز صاحب آپ کی کتاب ہے الطہارت فی الاسلام، تو اس پر آپ نے مختصراً فرمایا. تو یہ جو ہے یہ تقریباً شائع ہو چکا ہے، مارکیٹ میں آ چکے ہیں اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو. اس میں یعنی کہ اسلام میں طہارت کی اہمیت پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے آئینہ اسلامی، یہ بھی میرے پاس موجود ہے. خوش قسمتی سے صاحب نے اپنے ساتھ یہ لے کے آئے تھے. اس کے بارے میں مختصر فرمائیے گا. یہ بھی شائع ہو چکی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا. آئینہ اسلامی اور یہ طہارت اسلام جو ہے یہ آج سے 20 سال پہلے میں نے اس کو تدوین کر کے رکھا تھا. شاید تو اس وقت کی شاید اردو تذکر تانیث میں بھی کمی بیشی ہوگی اور اس میں جو ہے پروف ریڈنگ میں بھی تھوڑی سی وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر جو تحقیق ہوئی ہے اس میں وہ مسائل ہے جیسے کہ ماں بہن ہے، کالجوں میں ہے، سکولوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ان کے استفادے کے لیے ہیں. وہ مسائل جو پوچھ کر حل نہیں کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں، وہ ادھر مطالعہ کر کے اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں. اسی طرح بالغ نوجوان جو ہے ایسے مسائل جو ان کو پیش آتے ہیں وہ کسی عالم سے پوچھ نہیں سکتے ہیں، شرماتے ہیں، لیکن آپ چپ کر کے بستر میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں گے وہاں سے اس کا مسئلے کا حل ملے گا. اسی طرح کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کتاب. کوئی بھی ہمارے جو عام طور پر جس کو کہتے ہیں ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جن سوالوں کو پوچھنا یعنی تھوڑا سا عیب سمجھتے ہیں کہ بھائی یار یہ نہیں پوچھنا چاہیے، تو مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں کے جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں تو وہ آپ ضرور اپنے گھر میں، ہر گھر میں یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے میرے خیال میں. جی وہ فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضوں کے مطابق میں نے اس میں تشریحات کی ہیں، معنی اور مطالب واضح کی ہیں، اور مسائل جو ہے فقہ الافت کی روشنی میں ہیں، فقہ الافت کی روشنی میں ہیں. جی اور یہ ہے آئینہ اسلامی کے نام سے. اس پر علامہ بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تقریض بھی ہے. آپ نے اس کو بہت پسند کر کے تصحیح کر کے مجھے دیا تھا، اس وقت تقریض بھی لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی ضرورت تھی، آپ نے یہ ضرورت پورا کیا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے اندر 14 کلمات قدسیہ جو معدت یعنی گنتی کر کے 14 کلمات مقدس، کمی بیشی اس میں نہیں ہے، 14 کلمات مقدسہ کی جو ہے تشریح کی ہیں. اس میں مختصر میں نے شرح کر کے جو ہے وہ پہلے شائع ہوتی وہ کتابت کے ذریعے سے تھا. ابھی الحمدللہ میں نے اس کو کمپیوٹرائز کر کے شائع کیے ہیں. لوگ سارے جو ہے اس کو تمنا کرتے تھے آپ اس کو صحیح کر کے شائع کریں. تو اس میں جو پہلے جو ہے اشاعت میں کچھ خامیاں پروف ریڈنگ کی تھی وہ دور ہو چکی ہیں، اور اس میں بہتر سے بہتر جو ہے معیار کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. احسان علی دانش صاحب ہمارے ایک معروف سکالر ہے اور مختلف قسم کے جو موضوعات پہ وہ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے بھی تقریض ہیں. تو یہ ہے اس میں جو ہے ہم نے آخر میں جو ہے پوری ایک نظم میں 14 کلمات مقدسہ کو ایک نظم میں جو ہے جمع کر کے پیش کر دی ہیں. اچھا، بہت شکریہ عباس صاحب. آپ نے نظم کی بات کی تو مجھے یاد آیا آپ نے نظم پر بھی کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں بھی لکھی ہیں اور اردو میں بھی لکھی ہیں. یہ میرے پاس ابھی یہ منظر عام پر آ نہیں گئی ہے، لیکن یہ گلشن خاص، دیکھیں آپ نے گلشن راز تو سنا ہوگا لیکن گلشن خاص نہیں سنا ہوگا. یہ مولانا شکور علی انور صاحب نے خود یہ فارسی میں اس کو مثنوی میں لکھی ہے. فارسی میں ساری نظمیں ہیں، اور البتہ
فارسی تو مکمل نہیں آتی، لیکن اس میں یہ جو موضوع ہے وہ مکمل اسلام کی روح ہے، یعنی کہ تصوف ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں در حمد باری تعالیٰ، پھر در نعت سید المرسلین، در مدح امیر المومنین، در بیان تفاوت علم و عمل، در بیان تفاوت عمل و اخلاق، در بیان شریعت اسلامی، در بیان فراست و ذہانت، یہ ان کے عنوانات ہیں۔ آپ ان سے اندازہ لگا لیں کہ یہ فارسی میں کتنی زبردست۔ ہم مولانا رومی کی بات کرتے ہیں، شیرازی کی بات کرتے ہیں، رازی کی بات کرتے ہیں، ہم علامہ اقبال کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو حیات شخصیات ہیں انہوں نے بھی فارسی میں لکھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں، خصوصاً پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، لوگ اردو کی طرف آنے کی وجہ سے، انگلش کی طرف آنے کی وجہ سے فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو فارسی میں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کے دور میں بھی اقبال، رازی، حالی، ان کی طرف فارسی میں لکھنے والے موجود ہیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ وہ صاحب اس کے بارے میں مختصراً فرمائیے کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے تو ناظرین کو بتا دیا، آپ تھوڑا سا فرمائیے۔ یہ گلشن خاص جو ہے میرے اپنے ذوق اور دلچسپی کے جو ہے گہرائی تک جا کر جو ہے میں نے اپنے خون پسینہ جمع کر کے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا کیا ہے کہ 2 مہینے میں نے مکمل کیا۔ اچھا، 2 مہینے میں؟ یہ پورے تقریباً 1200 اشعار ہیں، 2 مہینے میں نے مکمل کیے ہیں۔ اور آگے لکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ اتنے جو ہے زیادہ وہ کریں گے تو وقت ضائع ہوا کہہ کر جو ہے گو یہ تصوف پر ہے۔ مثلاً دیکھیں جی، در بیان کشف تفاوت، یعنی فرق بیان کرنا شریعت اور طریقت کے بارے میں۔ اچھا، شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے، سبحان اللہ، اس پر پوری نظم ہے۔ اور اب پہلے 2 اشعار میں 2-3 اشعار آپ کو بتاتا ہوں۔ شریعت تو طریقت جدا تنبوت، سبحان اللہ۔ یہ شریعت اور طریقت جو ہے ظاہراً دیکھنے میں جدا جدا جسم ہے، الگ الگ جسم ہے، لیکن کہ عرفان دین آن شناختن ہوا، دین کا معرفت کس طرح ہوتا ہے، اسے پہچاننے میں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ٹھیک ہے۔ شریعت لباس ہے انسان ہوا، شریعت کس کو ہوتے ہیں، انسان کے لباس ہے، حسن و خوبصورتی جس لباس کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے، اسی طرح جو ہے شریعت سے انسان کو ایک بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور طریقت کی روح اور ریحان وہ، طریقت کیا ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے روح ہے اور اس کی جو خوشبو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ طریقت ہے۔ شریعت وضو از طریقت نماز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز ہے، سبحان اللہ۔ اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر شریعت عبادت از طریقت نیاز، شریعت تو عبادت ہے اور اس کے اندر خلوص اور اخلاص نیاز مندی ہے، وہ طریقت ہے۔ طریقت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تو فرق بیان کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ جدا نہیں ہے جدا ہے۔ حقیقت میں۔ شریعت سرور دل انبیاء است، شریعت کیا ہے، انبیاء کے دل کا سرور ہے، خوشی سرور ہے۔ ہے، سبحان اللہ، سکون و مسرت و راحت نما است، یعنی ان کے دل کے لیے سکون ہے اور راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ شریعت نظام عدل و حکم، عدل اور انصاف کا جو ہے نظام سسٹم جو ہے شریعت میں ہے۔ ہاں جی۔ کنت محو ہر دم شرک و صنم، شریعت کے ذریعے سے شرک اور بدعات جو ہے بت پرستی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت فروزان توحید ہوا، شریعت کیا ہے، توحید کی شمع کو جلانے والی بات ہے۔ طریقت کی تسلیم و تائید ہوا، طریقت یہ ہے اس کو تسلیم کرنے والی بات ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ میں فارسی سیکھوں، اور ہماری جو جتنے بھی اسلام کے مسلمانوں کے جو سرمایہ ہے وہ یا تو زیادہ تر عربی میں یا تو فارسی میں، تو واقعی اس کتاب کو دیکھ کر، گلشن خاص کو دیکھ کر میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گیا کہ میں فارسی کو سیکھوں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں کہیں نہ کہیں کورس کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں سیکھ کر اس کو ضرور پڑھوں۔ لیکن کتنا خوبصورت مطلب آپ نے شعر میں، اشعار میں، فارسی اشعار میں ڈھال دیا، بالکل اسی طرح یہ سارے روحانیت سے بھرپور اشعار ہیں۔ تو ہم رومی کو پڑھتے ہیں، رازی کو پڑھتے ہیں، شیرازی کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو موجود ہیں ابھی، آپ ان کو چلتا پھرتا جو شاعر ہمارے پاس موجود ہے ان کو بھی ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں یہ اس کی تدوین کر رہا تھا، دیکھیے اچانک سے جو ہے مشرف حمدانی آیا، اس کے بارے میں نے لکھی ہے کچھ اشعار جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ ولائے شرافت و ناموس ماں، شرافت کا والی دوست اور ہماری عزت اور ناموس کو
کون ہے؟ وہ افلاطون و جالینوس نما. سبحان اللہ. وہ ہمارے لیے جالینوس ماں. ہمارے لیے میرشل ہمدانی افلاطون بھی ہے، جالینوس بھی ہے. کیا بات. اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. زیرویش روشن از شرق و غرب، ان کے چہرے سے مشرق سے مغرب تک روشن ہے. زی تعلیم و فیضان میر و عرب، اور ان کی تعلیم کا فیضان جو ہے عرب اور عجم کے میروں کو حاصل ہوا ہے، وزیروں کو، بادشاہوں کو. تو اے رہنمائے فکر و نظر، تو اے رہنمائے فکر و نظر، زی نورت ضیاگیر شمس و قمر. سبحان اللہ. اے فکر و نظر کے رہنما، تیری روشنی کیا ہے؟ شمس و قمر نے حاصل کیا ہے. واہ. تیری روشنی سے استفادہ شمس و قمر نے کیا ہے. تو بحر شریعت و طریقت بود، امام حقیقت و معرفت بود. یعنی تو کیا ہے؟ شریعت اور طریقت کا سمندر ہے، حقیقت اور معرفت کے امام ہو. یعنی تو فرزند جان رسالت بود، تو ارباب نور ولایت بود. یعنی تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا بیٹا ہے اور نور چشم ہو، اور ارباب نور ولایت بود، ارباب ولایت کے نور کے مالکان کا آپ کیا ہے؟ فیض یاب شدہ ہے. زی انوار نور ولایت. ارسطو امت اسلام تو است، امت اسلام کا ارسطو تو ہی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو استاد سکندر اعظم تو است. سکندر اعظم کے تو استاد ہو. کیا خوبصورت. یعنی بادشاہوں کو جو تعلیم اس نے دی ہے ذخیرۃ الملوک جیسا ہے جی، تو اس میں جو علم و معرفت کا جو دریا بہایا ہے، تو میں نے کچھ اشارہ اس طرح کیا. تو شاہ سید محمد نوربخش پر بھی باز صاحب نے فارسی میں کلام لکھا ہے، یقیناً وہ یہاں سے فرمائیں گے، تھوڑا سا تشریح کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باز صاحب علم و عرفان کے کتنے جو ہے خزانہ ہیں اپنے سینے میں دفن رکھتے ہیں. میر سید محمد نوربخش علی مقام جو ہمارے امام الکلام الفقہ ہے، فقہ اور کلام میں آپ امام ہیں. ہمارے مرشد ہی نہیں ہے، ہمارے جو ہے رہبر و رہنما ہے. تو ان کی سیرت کے بارے میں مطلب ان کے تذکرہ کچھ طوالت سے ہیں، لیکن اس کے چند آغاز کا جو ہے اشعار میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں. ولی خدا را ولی مستنیر، یعنی کہ خدا کے ولی کو ولی ہی جان سکتا ہے. سبحان اللہ. بروح و بدن میں کشت فقیر، اور جو روح اور دل کو کھینچنے والے فقیر یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی طرف کشش رکھتے ہیں، جو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، بلانا نہیں پڑتے ہیں. درین دھار دنیا براہ قبیل کہ رہروئے دین میں نمایت سبیل. یعنی اس دنیا میں جو ہے دین کے قبیل سے، دین کے واسطے سے جو رہبر و رہنما ہے وہی ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. مرا رہبر دین نوربخش بود، مجھے دین کا جو ہے راستہ دکھانے والا نوربخش ہی ہے. سبحان اللہ. زی فیض نمایاں فیض بخش بود، آپ کے نمایاں فیض سے جو ہے فیض ہمیں حاصل ہوا ہے. یعنی وہ فیض بخشاتے ہیں. بصحرائے اسلام دبستان بخش، یعنی اسلام کے صحرا کو گلستان پیش کرنے والا، دبستان بوستان پیش کرنے والا. وہ کیا ہے؟ دبستان فقہ، دبستان اصول. بالکل. اصول و فروغ، اصول و فروغ احسان بخش. یہاں دیکھو اصول اور فروغ آپ کے احسان سے حاصل ہوا. ٹھیک ہے. مرا درد من انسانم ازوس، مجھے جو درد من انسان ملا ہے وہ وہی ہے، وہی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہی زی افراد و تفرید دور مزوس، اس وجہ سے اس کے طفیل سے میں افراد و تفرید کے شکار میں نہیں ہوں. سبحان اللہ. ہم افراد و تفرید سے دور ہیں. دور ہے. چنان فکر دارم قوی معتدل، برائے مسلمان رہے معتدل. یعنی اس حد تک جو ہے آپ کا فکر مضبوط اور معتدل ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں راہ اعتدال کو پیش کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس ہستی کے جو ہے نقش قدم پر ہے. بود راہ نوربخش راہ اعتدال، بلا جبر و اکراہ جنگ و جدال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ راہ نوربخشی جو ہے راہ اعتدال ہے، نہ اس میں جبر ہے، نہ اس میں اکراہ ہے، نہ اس میں جنگ و جدال ہے، نہ لڑائی جھگڑے بحث و مباحثہ ہے. حقیقت کو پیش کرتے جاتے، نہ جبری و قدری مدہشار، حلولی نہ زنار پوشیدہ کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جو نہ ہم جبری فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ قدری فقہ سے، نہ ہم ملحشار ہیں، نہ حلولی ہے، نہ زنار پہنے والوں میں سے ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہم
روش های نوربخش زیطور رسول چنا رهنما شد به فقه و اصول. سبحان اللہ. فقہ اور اصول میں شاہ سید محمد نوربخش نے جو حقیقت پیش کی ہیں ہم اس کے کاربن ہیں اور اس کے پیروکار ہیں. سبحان اللہ. نہ رفض و نواسب افتاد بگل، نہ رفض و نواسب افتاد بگل، نہ ہم رافضی ہیں نہ نواسب ہیں جو کہ پھسلے ہوئے ہیں، کیچڑ میں پھسلے ہوئے. ٹھیک. سبحان اللہ. نہ خوارج و نہروانی درست گو غل، درست نہ خوارجی ہے نہ نہروانی ہے جو بد کلامی کیا کرتے ہیں، اللہ. مولا علی کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں. سبحان یہ حقائق ہم نے پیش کیے ہیں ادھر. تو تیرا دین ایمان شود پائیدار، اور تیرا دین اور ایمان اس حد تک مضبوط ہے کہ بکردار اور رفتار صفا اختیار کیا کہ اور تصوف کے جو ہے رفتار کردار کو اپنا ہے وہ آپ کے توفیق سے ہم تک پہنچا ہے. مہاراج یہ چند ایک اشعار آپ کو بطور نمونہ مشتد اظہار وارد پیش کیے ہیں اور شاید آپ پسند فرمائیں گے. محترم سامعین، میں اب اس پر کیا لب کشائی کروں. دیکھیں، ایک تو فارسی میں اتنی زیادہ آپ کی گرفت، اور فارسی میں جتنے بھی روحانیات ہے، تصوف ہے، ان پر آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو 288 پیجز پر مشتمل ہے، اور یہ اگر منظر عام پر آتی ہے تو ہم ضرور پڑھیں گے، اور میری آپ کو بھی یہ ریکویسٹ ہوں گے کہ آپ بھی ضرور پڑھیے. ایک اور کتاب جو ہے آپ نے، چونکہ یہ فارسی میں آپ نے لکھی ہے، اور آپ شعر و شاعری سے بھی ظاہری بات ہے، آپ نے پہلے فرمایا کہ شغف رکھتے ہیں، تو آپ نے نہ صرف فارسی میں قلم اٹھایا ہے بلکہ آپ نے اردو میں بھی بہت سارے اشعار لکھے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے نوائے صوفیہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ ہر مہینے میں آ جاتے تھے. اس وقت علامہ بشیر رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، تو اس میں آپ کی نظمیں میں پڑھا کرتا تھا. تو مجھے بڑی ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی تھی کہ میں ایک دن وہاں سے ضرور ملوں. تو یقیناً آج ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ کتاب دیکھیں لکھی ہے انہوں نے اردو میں، نظم پر مشتمل ہے، تلاش ہستی. آپ اس کی ٹائٹل سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتاب کتنی اچھی ہے. تو یہ پوری اردو کی نظموں پر مشتمل کتاب، اور یقیناً یہ جو اشعار ہیں یہ بھی عرفانی اشعار پر مشتمل ہیں، اور بہت سارے ہماری زندگی کو سنوارنے کی خاطر لکھے گئے اشعار ہیں. تو بس صاحب، آپ یہ تلاش ہستی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، یہ ٹائٹل آپ نے کس طرح رکھا، پھر اس کے بعد اس میں کیا چیزیں موجود ہیں. اب یہ تلاش مانے، یہ جیسا کہ ہر کوئی جانتے ہیں، تلاش کے معنی ہے جستجو، طلب، ہاں جی، اور تحقیق. اور ہستی کے معنی تو مختلف ہے. ایک وجود کے معنی میں آتا ہے، کائنات کے بھی معنی آتا ہے، نفس کے معنی میں آتا ہے، روح کے معنی میں آتا ہے. اچھا، ذات باری تعالیٰ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو یہاں جو ہے میرا جو ہے اشارہ جو ہے ذات ہستی سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلاش، یعنی راہ حق کس طرح ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس عنوان سے ہیں اشعار. تو ماشاءاللہ اس کے اندر کچھ میں نے کمپوز کرنے کے لیے دیا تھا، وہ کمپوزر جو ہے اپنی مرضی سے منتخب کر کے کچھ اشعار یہاں جمع کی ہیں. باقی میرے غزلیات، میرے اشعار جو ہے وہ الگ ذخیرہ موجود ہے. اچھا، اس سے بھی اور بھی ذخیرہ موجود ہے. اور بھی ہیں. یہ تو پھر وہ کمپوزر نے جو ہے اپنے انتخاب سے جمع کیا ہے، وہ کمپوز کر کے میں نے لیے. اس کا نام میں نے تلاش ہستی رکھی ہے. دیکھیں سامعین، یہ اردو زبان میں نظمیں لکھی گئی ہیں، یہ 223 پیجز پر مشتمل ہیں. اور با صاحب کا فرمانا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پورا ذخیرہ موجود ہے اشعار کا. یہ جن کمپوزر کو دیا تھا انہوں نے انتخاب کر کے ان کو اس کتاب میں شامل کیا ہے. تو یہ منظر عام پر آئیں گے تو میری تمام سٹوڈنٹس سے، اور جتنے بھی جن کو اردو آتی ہے، وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں. اور اس کتاب کو پڑھ کے یقیناً آپ کو آپ کی جو تشنگی ہیں اپنے اندر ہستی کی تلاش میں، یا اپنے آپ کی تلاش میں، یا اللہ کی تلاش میں، تو یقیناً آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی. اردو میں بھی غزلیات ہے، فارسی میں بھی غزلیات ہیں. اچھا، اور کچھ اشعار میں نے عربی میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اشعار جو ہے کئی نظمیں اسی طرح ہیں، لیکن اس کی طرف میں نے ابھی فی الحال توجہ نہیں دی. اچھا جی، میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں، با کی جو تصنیف ہے اس کو ہم نا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا، جس طرح تلاش ہستی ہے انہوں نے خود لکھی ہے، اور گلشن خاص ہے انہوں نے خود لکھی ہے، یا طہارت فی الاسلام ہے، آئینہ اسلامی ہے، شرح فقہ الاحوت ہے، یہ تو خود انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے علاوہ دعا نے کچھ ایسی زبردست کتابوں کا ترجمہ کیا ہے فارسی سے اردو میں،
عربی کا اردو میں، عربی سے اردو میں ترجمہ کردہ تصانیف بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ خود لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود ہیں، اور اس کو مزید 3 کیٹیگریز میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اردو میں بھی قلم اٹھایا ہے، فارسی میں بھی قلم اٹھایا ہے، اور عربی میں بھی قلم اٹھایا ہے۔ ایک آپ نے نظم بھی لکھی ہے اور نثر بھی لکھی ہے، مطلب یہ جو اردو ادب میں نظم میں بھی 2 کیٹیگری، آزاد نظمیں بھی لکھی ہیں اور ساتھ ساتھ قافیہ ردیف والی نظمیں بھی لکھی ہیں، مثنوی بھی ہے۔ مثنوی بھی موجود ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ باصاحب علم و عرفان کے کتنے مطلب گوشے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے احوال مقامات معروف کرخی، جی، تو اس میں کیا کچھ ہے؟ مختصراً تھوڑا اس میں حضرت معروف کرخی جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا آپ خادم بھی ہیں، جی مرید بھی ہیں، اور آپ کا خلیفہ بھی ہے۔ آپ سے سلسلہ نوربخشہ، سلسلۃ الذہب جو کے نام سے معروف و مشہور ہے، آپ سے چلا ہے۔ اچھا امام علی رضا کے بعد جو ہے آپ کا مرید اور خلیفہ مسند نشین جو ہے حضرت معروف کرخی ہیں۔ جی۔ حضرت معروف کرخی کے بعد پھر آپ کا نواسہ جو ہے سر سختی ہے، سر سختی۔ سر سختی کے بعد جنید بغدادی ہیں، سبحان ٹھیک ہے نا جی۔ اور جنید بغدادی کے بادیہ کے بعد دیر نہ اولیاء کرام جو ہے معروف کرخی سے جا کر حضرت شاہ سید محمد نوربخش تک پہنچتے ہیں، اور شاہ سید محمد نوربخش سے تا اب تک جو سلسلہ چل رہا ہے جی، ٹھیک ہے نا، جو سلسلہ ذہب کے نام سے معروف مشہور ہے۔ اور تو معروف کرخی کی جو ہے کے بارے میں مناقب معروف کرخی کے نام سے حضرت احمد بن حنبل نے کہ جو ہے حنبلی مذہب کا ہے وہ، اور اس کا میں نے ترجمہ کیا تو وہ بالکل شارٹ چھوٹی سی کتاب بن رہی تھی، تو میں نے کہا یار اس کو تھوڑا سا بڑھا کے لینا چاہیے، تو پھر میں نے اپنے تحقیق جاری کر دی، تو پھر ماشاءاللہ پھر وہ ایک مکمل ایک ضخیم کتاب بن گئی، شاندار کتاب بن گئی۔ اور یہ کتاب جو ہے لاہور سے شائع ہوا، وہ شائع ہو چکی ہے، شائع ہو چکی ہیں، اور شائع ہونے کے بعد جو ہے اس کے نشر یہاں تک ہوا کہ الحمدللہ ایک پروفیسر پنجاب سے لے جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کتاب پر جو ہے لیکچر دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کتاب پر لیکچر دیے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ لاہور سے کسی پروفیسر نے لے جا کر ادھر لیکچر دیے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے السائر الحائر، اسی طرح جو ہے اللومۃ اللائم جو ہے نجم الدین کبریٰ کی ان کتابوں کا بھی تذکرہ اس نے کیا ہے کہ یہ مولانا نے جو ہے اس طریقے سے کام کیا کہہ کر، پھر اس کا کلپ مجھ تک پہنچا۔ اچھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، اس کا کلپ آپ تک پہنچا؟ جی، مجھے ملا، اپنا جو ہے حسن صاحب شیگری تھے اس وقت اس میں اسلام آباد میں تھے، تو ان کو کہیں سے ملا تھا، تو شاید یعقوب صاحب نے بھیجا ہوگا، اس طریقے سے مجھ تک پہنچا۔ تو یہ الحمدللہ وہ کتاب ہے جو حضرت معروف کرخی کی جو ہے سوانح حیات۔ ایک اور کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے، مطلب یہ ترجمہ ہے جی، الصوم القلب، دیکھو نام دل کا روزہ، کتنا خوبصورت نام ہے۔ ہم تو عام طور پر ظاہری روزہ رکھتے ہیں، لیکن الصوم القلب، دل کا روزہ، تو یہ حضرت عمار یاسر کی کتاب ہے جن کو ترجمہ حضرت عمار یاسر بدلیسی کہلاتے ہیں، حضرت نجم الدین کبریٰ کے استاد ہیں، اچھا وہ ان کے ہمارے سلسلے کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کی وہ کتاب ہے، آپ نے جو ہے عربی میں لکھی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کے ابواب ہیں، 8-10-12 ابواب ہیں اس مشتمل۔ تو اس متن کا میں نے ترجمہ تقریباً 1 مہینے کے اندر میں نے ترجمہ کر کے مکمل کر کے، اچھا آپ نے حدیث پر بھی ترجمہ و تشریح کی ہیں، ایک تو ہے روضۃ الفردوس، جی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مشتمل ہے۔ یہ مسنۃ الفردوس کے نام سے جو ہے ہمدان کے ایک بڑے سکالر ہے، اسلامی سکالر ہے جی، جن کو جو ہے حضرت امین صلی حمدانی جو ہے استاد مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں۔ آپ کے مسند سے مسند الفردوس الدیلمی کے نام سے مشہور ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ اس میں روایات کے درجات مختلف ہے، لیکن وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو امین صلی حمدانی نے اس سے تقریباً تلخیص کر کے کچھ ابواب جو ہے مسند کے طور پر جو ہے راویوں کے اعتبار سے انہوں نے 19 ابواب پر مشتمل ابواب لکھے ہیں۔ 19 جو صحابہ کے مختلف صحابہ کے روایات شامل ہیں، اور اس کے بعد ایک جو ہے مسائل شتا کے نام سے مختلف مسائل پر مشتمل احادیث جمع کی ہیں، وہ تقریباً 20 ابواب بنتے ہیں۔ اس کی ترجمہ تو ہو چکا تھا، لیکن وہ ترجمہ جو ہے ناکافی تھی، تھوڑی تشریح کی ضرورت عوام کے لیے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اردو کے آسانی کے خاطر ہے ساتھ ساتھ تشریح بھی کر کے جو ہے لکھ کر رکھی ہیں، اور ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں ہے، البتہ کمپوز ہوا ہے، وہ کمپوز بھی جو ہے اس پر کام جاری ہے۔ اچھا، فضائل اہل بیت پر آپ نے ایک کتاب
زیر طباعت ہے آپ کی، جی۔ تو اردو میں آپ اس پر لکھ رہے ہیں فضائل اہل بیت. یقیناً نام سے ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل آپ نے اس میں بیان کی ہوں گی. اس میں ہمارے اپنی تعلیمات جی اپنے تعلیمات کے روشن میں، اولیاء کرام کی تعلیمات کے روشن میں، جیسے مودۃ القربہ ہے، امام صلی ہمدانی نے جو ہے اہل بیت کی شان میں تمام ابواب احادیث جمع کی ہیں. اسی طرح روضۃ الفردوس سے جو ہے انہوں نے کچھ احادیث مولا علی کی شان میں جو تھی، وہ جس طرح کہ السبعین فی فضائل المومنین، جی جی السبعین فی فضائل، 60 احادیث ایسے ہیں، 70 احادیث ایسے ہیں جو مولا علی کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سب سے زیادہ احادیث جو فضیلت میں ملتی ہیں وہ مولا علی کی شان میں ملتی ہیں، باقی صحابہ میں کم ملتی ہیں. صحابہ کل صحابہ قابل احترام ہیں میں کہتا ہوں، لیکن جو درجات صحابہ میں، صحابہ خود جو ہے علی کے عظمت اور علمیت اور شخصیت کو مانتے تھے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یعنی کہ بلا واسطہ شاگرد ہونے، بلا واسطہ بھائی ہونے، بلا واسطہ داماد ہونے، ہاں جی، بلا واسطہ ان کا وارث اور وصی ہونے کے سلسلے میں خلیفہ اور امام ہونے کے، آپ کے بعد امام ہونے کے واسطے سے مولا علی کا عظمت اور مقام کو جو ہے سب بزرگان دین جو ہے محققین مانتے ہیں. تو اس پر مشتمل ہے، اور ان فضائل کو میں نے نوائے صوفیہ کے ذریعے سے میں لکھتے رہے تو وہاں شائع ہوتا رہا. وہ درمیان میں اس کے مضامین کا سلسلہ رک گیا، اور ایک تو اشاعت نوائے صوفیہ کا بھی تسلسل کے ساتھ باقی نہیں رہا، نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مضمون بھی جو ادھورا رہ گیا، اور اس وہ فضائل اہل بیت جو ہے اس میں وہ ہے ابھی کمپوز ہو کے جو ہے کتاب کی شکل میں نہیں آئی ہے. بہت زبردست با صاحب. ایک کتاب با صاحب زیر طباعت ہے، اردو میں لکھ رہے ہیں، تعارف صوفیہ نور بادشاہ کے نام سے ایک کتاب آپ تصنیف فرما رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختصراً آپ. جی یہ بھی ایک ایسا مضمون کا سلسلہ تھا، مسلسل جو ہے نواز صوفیہ کے تقریباً 36-35 سلسلوں میں، یعنی اس کے ادوار میں گزرتے آئے ہیں. اس میں قسطوار شائع ہوتے رہے ہیں. اچھا جی تو جی قسطوار شائع ہو رہے ہیں، پڑھے تو سب نے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کتاب کی شکل میں لا کر جو ہے منظر عام لانے کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے میں اس کو جو ہے تعارف صوفیہ نور بادشاہ کے نام سے انشاءاللہ کمپوز کر کے اس کو منظر عام میں لانے کا کوشش. بہت شکریہ با صاحب. ایک کتاب یہ، چونکہ یہ نام جو ہے میرے لیے بھی ایک یونیک ہے، یقیناً ہمارے جو فارسی یا عربی وغیرہ سے نابلد لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ یونیک ہوگا. تو میرا یہ سوال ہے کہ السائر الحائر جو ہیں از نجم الدین کبریٰ، آپ اس پہ اردو ترجمہ فرما رہے ہیں اور زیر طباعت ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے السائر الحائر؟ السائر الحائر جو ہے بس طریقت کے جو ہے وہ حضرت جنید وغاری نے جو ہے 8 اصول بتائے ہیں. اچھا، ان 8 اصولوں کو اس کی تشریح ہے. اچھا، طریقت کے بیان کیا ہوا 8 اصول کو بیان کیا ہوا ہے. ہاں جی، نجم الدین کبریٰ جو. تو اس میں اسی کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے علامۃ اللائن جو ہے، جی علامۃ اللائن، وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. یہ بھی اسی تصوف کے جو ہے وہی 8 ارکان ہیں، جو اسی پر مشتمل ہے. وہ آداب طریقت ہیں، وہی لکھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کا میں نے ترجمہ کر کے رکھا ہے. لیکن ابھی اردو السائر الحائر جو ہے علامہ غلام حسن حسنو صاحب نے شائع کیا ہے، اور مزید جو ہے انشاءاللہ میں کوشش کر کے ان دونوں کو نظام لانے کی کوشش. اچھا محترم ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ جو با مولانا شکور علی انور صاحب نے جو تصنیف فرمائی ہے، ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں آپ نے آداب دسترخوان ہے، حضرت علاء الدولہ سمنانی کا ترجمہ زیر طباعت ہے، اور فوائح الجمال فواتح الجلال از نجم الدین کبریٰ، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے. تو اس میں کیا کچھ اردو میں شائع، عربی سے آپ اردو میں ترجمہ فرما رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ لکھا ہوا فرمایا کر کے شائع ہوئے. شائع ہو گیا؟ اچھا، یہ شائع ہو گئی ہے کتاب، ٹھیک ہے. فوائح الجمال فواتح الجلال، یہ اس میں بھی یقیناً تصوف کے حوالے سے، تصوف ہی کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے اس میں آداب اور شرائط. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے توحید عارفان از میر سید علی حمدانی، یہ بھی اردو میں ترجمہ کیا اور زیر طباعت ہیں. اس کے علاوہ مرادات حافظ شیرازی از حافظ شیرازی، تو یہ نظموں پر مشتمل ہے. نظموں پہ ہے، تو نثر ہے جو حافظ شیرازی نے اپنے دیوان حافظ کے اندر جی شراب یعنی کہ میں کس کو بولا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس نے دیر کس کو بولا ہے، حرم کس کو بولا ہے، اس طرح جو ہے مختلف قسم کے اشعار اس نے کہا. اب وہاں عروس بولتے ہیں، ہاں جی، یعنی دلہن. اب وہ دلہن سے مراد جہاں اس کو الفاظ کے جو ہے اضافت کے ساتھ اس کی وضاحت ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے مراد وہ دلہن نہیں ہے جو ظاہری چیز ہے،
ٹھیک ہے؟ اچھا بہت سارے مرادات اس کے ہیں. تو ان الفاظ جو وہاں انہوں نے استعمال کیے ہیں ظاہری طور پر، لیکن باطن میں اس کے مرادات کچھ مختلف ہیں. تو اس کو شرح جو ہے میر سید ہمدانی نے کی ہے، میں نے اس کو اردو ترجمہ کیا. اچھا اس کے علاوہ بابا صاحب نے سلسلۃ الاولیاء کے نام سے بھی اردو ترجمہ آپ نے کیا ہے. میر سید محمد نور بخش کی کتاب ہے، تو یہ اولیاء کے سلسلہ کے حوالے سے اس میں سلسلے کے مختلف اولیاء کرام کے سوانح حیات پر مختلف شاد ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے لکھ کر جو نواز صوفیہ میں شائع بھی ہوا ہے، لیکن کتاب کی شکل میں آگے ابھی شائع نہیں زیر طباعت ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ فارسی میں غزلیات الگ کتاب ہیں زیر طباعت ہیں، اور اردو میں غزلیات الگ کتاب ہیں زیر طباعت ہیں. تو یہ ساری کتابوں کی جو مصنف ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم نے سیر حاصل گفتگو کی محترم ناظرین و سامعین. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے درمیان آج بھی جو ہمارے اکابرین تھے انہی کی طرح شخصیات موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. اور اب آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن زیادہ کتابیں زیر طباعت ہیں. تو میرا آپ سے باسط یہ سوال ہے کہ یہ جو اشاعت ہیں اس سلسلے میں کیا مسائل پیش آ رہے ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ اب دیکھو نجید، اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، پھر وسائل نہ ہونے کے عالم میں مسائل ہی مسائل ہیں. مسائل ٹھیک ہے نا جی. اب جب مسائلستان کے اندر جب اب انسان پہنچتے ہیں تو پریشانی تو لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اس پریشانیوں کا مداوع جو ہے، یا یہ ہے کچھ دانشور لوگ جمع ہو کر اس کا حل تلاش کرے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. یا ایسا مکتب فکر جو ہے منظم ہو جائے جو کہ نشر و اشاعت کو منظم طریقے سے جاری ساری رکھے. ہاں جی. اور پھر اسی طرح جو ہے، میری کی بات نہیں، اللہ کو علماء کرام بہت بڑے کام کر رہے ہیں. ان تمام کے جو ہے، ایک ڈاکٹر غازی نعیم کے جو خدمات کو دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر صاحب کے خدمات کو دیکھیں، اور بہت سارے جو ہے سکالر لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے یونیورسٹی دنیا میں ہیں. اپنے دانش صاحب ہیں، اچھا جیسے آپ ہیں، یہ میں سامنے بولنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں دل سے آپ کا تمام کا جو ہے اہل علم کا جو ہے میں عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں، اور میرے دل و جان سے قدر عزت ہے، احترام ہے. تو میں کہتا ہوں ان سب کو جو ہے ایک پلیٹ فارم ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے جو ہے ان علم کے روشنیوں کو جو ہے اس شعاع کو پھیلاتا رہے. ان کو نشر و اشاعت کرنے کے جو ہے کوئی ایک سسٹم ایجاد کریں، اسٹریم لائن کرے. لیکن میں اگر اپنے طور پر میں نے ادارہ تحقیقات صوفیہ نور بخشی کے نام سے جب میں اپنے جو ہے سروس سے فارغ ہوا 2023 کے بعد، پھر مجبور ہو کر میں نے اپنے نام سے جو ہے یہ ایک ادارہ میں نے بنایا. اللہ کرے ادارہ پسند ہونا، اسی ادارے کو تجویز کر کے جو ہے نا اس کو فروغ دے سکتے ہیں. لیکن میں اگر ایسا کوئی سسٹم ہو جائے، میں اپنے تمام تر تالیفات کو میں اس مرکز کے لیے وقف کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، للہ فی اللہ میں کہہ سکتا ہوں. اور مجھے کوئی جو ہے مالی منفع، البتہ تحقیقی جو انداز میں اگر کوئی جو ہے 1000 چھاپتے ہیں، 50-100 نسخے دیتے ہیں، آج آپ 5000 چھاپتے ہیں 50 نسخے دے دیتے ہیں، وہ عہدے کے طور پر مل جائے تو میں ضرور پسند کرتا ہوں. 2-4 منٹ میری اپنی چھوٹی سی لائبریری ہے تاکہ اس کی بھی ذخائر میں جو ہے اضافہ ہو جائے. اچھا، بوا کی لائبریری میں نے گلگت میں دیکھا ہوا ہے. تو اچھا بوا صاحب، یہ جو ساری کتابیں تصوف پر، تو آخر میں میرا آخری میں سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ابھی موجودہ ماشاءاللہ روحانیات کا جو سلسلہ ہے، اعتکاف کا، جو مرشد کامل با فقیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو موجودہ وارستہ علی انجم دامت برکاتہ علیہ، ان کی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں ان چیزوں میں ہمارے نوجوان کو بھی دست و بازو بن کے آنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ محترم ناظرین سامعین کو کیا پیغام دیں گے؟ عرض یہ ہے کہ ہماری تعلیمات جو ہے کہ 2 رخ ہیں. ایک تو تعلیمات جو ہے کتابی شکل میں ہے. سبحان اللہ. کتابی شکل میں جو تعلیمات تھی وہ نشر و اشاعت کے جو ہے ذریعے سے پھیلانا چاہتے تھے، وہ علامہ مرحوم محمد بشیر علیہ رحمہ ہے. اور جن کے طفیل سے ہمیں دعوات، اصول اعتقادیہ، فقہ الاحوال ترجمہ کر کے ہمارے بچے تک پہنچایا. اردو دان جو ہے اس سے مستفید ہو گئے اور دین کی معرفت حاصل ہو گئی. اسی طرح دین کا تحفظ ہو گیا. اور نہ صرف دین کا، اسلام کا تحفظ ہو گیا. نہ صرف اسلام کا، اسلام کی روح کا تحفظ ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب اس علم کو عملی دنیا میں جس ہستی نے جو ہے ہمیں بیدار کیا، عمل کے میدان میں دوڑایا، عمل کے میدان میں جناب علی اکسایا، اور پھر جذبات کے جو ہے ٹھیک ہے نا جی سمندر تک پہنچایا، میں کہتا ہوں وہ مرحوم
بافقیر علیہ رحمہ ہے، وہ ہستی جس نے ہمیں عمل کو، علم کو عمل کے جو ہے وہ میزان سے پرکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور اس کسوٹی سے وہ سجانے کے لیے ہمیں جو انداز دیا ہے، آپ نے روحانی طور پر ہمیں عملی میدان میں پریکٹیکل، ٹھیک ہے نا جی، اچھا عملی طور پر جو ہے میدان میں لایا، وہ ہستی ہے۔ یہ دونوں جو ہے ہمارے محسنین ہیں، اور ان کے بعد جو بھی مشن کوئی بھی چلاتے ہیں، جیسا کہ قبلہ محترم جو ہے بارسم علی ہیں، میرے شروع سے آخر تک میرا ان کے ساتھ قلبی دوستی ہے اور تعلق ہے، اور اس وقت جو ہے اپنے ملت کے جو ہے کہ رہنما ہیں اور قائد کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا کام جو ہے قابل تعریف ہے، اور ان کے مشن جو ہے فقیر علیہ رحمہ کا مشن ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی دوسرے تیسرے چوتھے پانچواں جو بھی جو ہے اس مشن کو زندہ رکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو بھی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور لیکن یہ ہے خدا را میرا پیغام اور آخری جو ہے میری استدعا یہی ہے کہ قوم جو ہے اتفاق اور اتحاد سے، ہر پھول جو ہے ہر پھول اپنے جو ہے زینت چمن ہے، اور ہر پھول خوبصورتی کا جو ہے محور ہے، لہٰذا اس ایک پھول کو ضائع کرنے کی کوشش مت کرو، ہر پھول کی حفاظت کرو کہ چمن محفوظ رہے، ہر پھول کی حفاظت کرو چمن خوبصورت رہے، ہر پھول کی جو ہے حفاظت کرو متی دبستان آباد رہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا آخری تمنا اور میرا پیغام یہی ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ ذاتیات کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا جی، روحانیات کو لے لیں، روحانیات پہ آ کر جو ہے اسلام کے جو ہے وہ مغز کو حاصل کریں جو انسان کی تسکین اور راحت نجات کا فوز و فلاح کا ذریعہ ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم سامعین و ناظرین، دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام دیا۔ تو آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور میرا بھی آخری پیغام یہ ہوگا کہ باقی جو ہیں شخصیت کی قدر کریں، اور ان کی جو تصنیفات ہیں ان کو چھاپنے کے لیے ایک سٹریم لائن ہو کر ہم سب باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس کو پبلش کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف پبلک کریں بلکہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں اس شعر کے ساتھ اس نشست کا اختتام کروں گا۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں۔ اور یہ اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بات نے جو خوبصورت بات کی ہے، اس کو میں شعر میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہیں زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہیں زینت چمن، اے داغ اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔